کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھینس ان جانوروں میں سے نہیں ہے جن جانوروں کا ذکر قرآن میں قربانی کے جانوروں میں کیا گیا ہے۔ قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے قرآن میں، اس میں گائے بیل ہے، اس میں اونٹ اونٹنی ہے، اس میں بھیڑا بھیڑی ہے، اس میں بکرا بکری ہے، اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ عربی زبان میں بھینس کو بھی گائے کی ایک جنس مانا گیا ہے، اور عربی لغت کی کوئی بھی کتاب آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے جن علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے اور قانوناً اس کی قربانی پر سزا ہے، تو وہاں کوئی بھی انسان جو ہے ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اور اس کی پوری قوم پریشانی میں پڑ جائے۔ اور ایسے ماحول میں علماء نے بھینس کی قربانی کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک علماء کا ایک موقف ہے، اور اگر آپ بکرا وغیرہ لے سکتے ہیں، بھیڑا وغیرہ لے سکتے ہیں تو اس کی قربانی کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس میں اختلاف ہو اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کے دور میں 7 حصہ دینا کیسا ہے؟ بالکل 7 حصہ لے سکتے ہیں بڑے جانور میں، ثابت حدیث سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی، آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا، اے امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ
पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त यह कि आप अपनी बाकी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाहत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद, फंजुर या अमीर अल मोमिनीन इला मुल्की का हाजत तवीली वल अरीस। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी चौड़ी आपकी बादशाहत है, ला तो सावी शरबतन व बउलतन, इतनी बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाइयों, यह है दुनिया की हकीकत। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाइयों। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहें, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें दुनिया में रहना है, हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिल लगाओ तो जन्नत से लगाओ, दिल लगाओ तो आखिरत से लगाओ। दुनिया दिल लगाने का ठिकाना नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्ने उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया कन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। बिहार के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बंबई में दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, तो बंबई में जो बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, बंगाल का रहने वाला आदमी है, वो डर जाता है कि यार मेरा तो यहां कोई नहीं, ये तो परदेश है, मेरा गांव नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, मेरा क्या होगा? वो रहता है बंबई में, कमाता है बंबई में, खाता है बंबई में, मगर उसे अपना असल वतन याद रहता है। वो कटिहार के फला गांव का रहने वाला है, वो गांव से याद रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी, कोई परदेसी जिंदगी गुजारता है। औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे कोई मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुझे कल कटिहार से निकलना है, इंटरसिटी पकड़ना है, इंटरसिटी पटना जा रही है, रास्ते में बेगूसराय भी आ रहा है, रास्ते में मानसी भी आ रहा है, रास्ते में महेश खुंड भी आ रहा है, रास्ते में बरौनी भी आ रहा है। मुझे भूख लगेगी, मैं उतर करके चिप्स ले लूंगा, मैं बिस्किट ले लूंगा, मैं नमकीन ले लूंगा, मगर मुझे मालूम है मुझे पटना तक जाना है, मेरी मंजिल पटना है, मेरी मंजिल बनारस है। मैं जा करके ठहरूंगा अपनी मंजिल पर, मैं जा करके रुकूंगा अपनी मंजिल पर। मैं बीच के स्टेशनों से फायदा तो उठा सकता हूं, मगर मेरा टारगेट मेरी मंजिल होगी, मेरा मकसद मेरी मंजिल होगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और सहाबे किराम हमारी तरह रात में 2-2, 3-3 बजे तक तकरीर नहीं सुनते थे। नबी ने इतनी हदीस बयान की, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सुन लिया। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो,
اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا، اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔ ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے۔ میں آج مارکیٹ میں گیا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں۔ اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، بسم اللہ ہوٹل، آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا نام ہے تندوری محل۔ بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں۔ ابھی حیدرآباد میں گیا تھا، ایک دو مہینہ پہلے میرا سفر تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا، میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے۔ دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے، میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں ہیں۔ حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے، نام نوٹ کر لو، کبھی جانا تو چائے پی لینا، نیلوفر ہوٹل، نیلوفر نام ہے، لڑکی کا نام نہیں بتا رہا ہوں، ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، نیلوفر۔ رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ، میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے، 2-4 لوگ وہاں ہوں گے۔ گیا تو وہ بھیڑ ہے، رش ہے، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور رش بھرا پڑا ہے۔ تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی، کھانے پینے کا شہر ہے، اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ترقی پر ہے زمانہ، زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ 4 پیسے آ گئے، اسٹینڈرڈ بن گئے، گھر میں اسٹینڈرڈ بنا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں۔ اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بیچ میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں، لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے، ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے، ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے، مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے، فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے، انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے۔ 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں، 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں۔ میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میرے واللہ۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا۔ اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے،
اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی, اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی. وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے تو نقاب میں جاتی ہے. ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں, ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے. تعلیم حاصل کرو, مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو. یہ مدرسے, یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو. میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے, بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے. کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا, بہترین تعلیم ہو رہی ہے, اچھی پڑھائی ہو رہی ہے, مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے یہاں, ان منسٹروں سے, ان نیتاؤں سے, ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں. آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں, نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے. بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں اور جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں, کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے, اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت ہوتی ہے. یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ درد کی بات ہے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں ہم. واللہ انہیں حقیر مت سمجھو. تم ڈاکٹر بن جاؤ, تم انجینئر بن جاؤ, تم IAS آفیسر بن جاؤ, مبارک ہو تمہیں. یہ قرآن پڑھنے والے, یہ دبلے پتلے بچے, یہ پتلی دال پینے والے بچے, یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے, یہ جاگیر کا کھانا اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے, انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں منکر نکیر آئیں گے, پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں, میں گریجویشن کر کے آیا ہوں, میں نے BCA کیا, میں نے MCA کیا, میں نے نیٹ نکالا, میں نے فلاں ایگزام پاس کیا. فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے, اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے, اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے, قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے, آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا, حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا. میرے بھائیوں, آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے. آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں, جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, اے میری پیاری بہنوں, آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں, آن لائن کورس ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن, اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. لڑکیوں کا, میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی. آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو, مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے, وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں, دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں, دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو, مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں, آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں, اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں, اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا. اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا, پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے, اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو. نماز ختم ہو چکی تھی, میں بعد میں آیا تھا, میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے, یہ بھی نہیں معلوم. کتنے علاقوں میں جاتا ہوں, میں مسافر ہوں, ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے. میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں, رہنے دیجیے. نہیں مولانا آپ آئے, آپ پڑھا دیجیے. میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں, میں 2 رکعت پڑھوں گا, آپ لوگ پوری کر لیجیے گا. اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں, اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ, تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں. معلومات نہیں ہے میرے بھائی, جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں, ہر تقریر سن رہے ہیں, اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں, مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں, جو قرآن کا
کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی یہ قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا، آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے، دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، نام نوٹ کر لیجئے، حصن المسلم۔ یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم، تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو، ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں، کوئی اچھا کام کروں۔ اسی کٹیہار کے ایک علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں۔ 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں، لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا۔ پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے، اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے۔ گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے، مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے، قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے، 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا، ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا، اتنا اماؤنٹ آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں، یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم، اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے، ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں، ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے کھانے پر پہننے پر، مجھے اسی شیرشاہ آبادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرشاہ آبادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان آدمی کی شادی ہے، اہل حدیث کی شادی ہے، شیرشاہ آبادی کی شادی ہے، اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے، ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے، یہ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، خسفن و قصفن و مسخن، میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر
पत्थर बरसेंगे और मेरी उम्मत के लोगों को सूअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब, जब नाचने गाने वालियां मुसलमानों के घरों में आ जाएंगी, व शुरबतिल खुमूर, और मुसलमान शराब पीने लगेगा। अरे शराब तो बहुत हल्की चीज हो गई। आज आपके कटिहार और किशनगंज की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आज गांजा पी रहा है मुसलमान का बच्चा, आज चरस का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा, आज हीरोइन का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा। आज ये नशे हमारी कौम को डुबो रहे हैं, हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब अगर आ रहा है तो वजह यही है। मेरे अजीजों, तकरीर कर लेना और करा लेना, जलसे कर लेना करा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा समाज कल कहां था और आज कहां है। अगर रात भर तकरीर सुनने के बाद भी फजर की नमाज में हमारे पास नमाजी नहीं है, अगर शराब के अड्डों पर कोई कमी नहीं आ रही है, अगर औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हो रहा है, तो माफ कीजिए, हम फेल हो रहे हैं। हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इतना बड़ा सरमाया सीमांचल में हजारों जलसे हो रहे हैं, उम्मत का कैपिटल लग रहा है, उम्मत का सरमाया लग रहा है। इन जलसों से हम क्या हासिल कर रहे हैं? हमारी कौम क्या हासिल कर रही है? हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज का ये जलसा मस्जिद के लिए जलसा था। मुझसे पहले आपने उलमा की तकरीरें भी सुनी और जो चंदा करने वाले मौलवी थे उनके हाथों पर आपने चंदा दिया। जाते जाते भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के घर में आप ताउन करके जाइएगा। हमारे यहाँ लोग LIC लेते हैं। LIC का एक नारा है, जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद में आपका 10 रुपया भी लगा है, मस्जिद में आपका 100 रुपया भी लगा है, तो ये LIC की जो पॉलिसी है ना, वो तो दुनिया में आपके काम आएगी। वो भी हराम तरीके से पैसा कमा रहे हैं आप, LIC का जो पैसा है। लेकिन ये आप जो पैसा लगाए हैं मस्जिद में, ये आपको आखिरत में काम आएगा। अल्लाह के नबी ने कुछ चीजों का जिक्र किया है जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती हैं। उसमें एक चीज क्या है? औ सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका इंसान करके जाए जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू जारी रहे। मेरे अजीजों, मस्जिद और मदरसे की इमारत में लगने वाला आपका पैसा सदक़े जारिया है। आज हम लोग बड़े खुश होते हैं, साहब मौलाना मुतीउर रहमान साहब के जरिए मस्जिद बन रही है, फला मौलाना साहब के जरिए मस्जिद बन रही। कभी आपने गौर किया ये जितने मशारी का काम करने वाले उलमा हैं, ये अपना पैसा तो नहीं लगा रहे हैं। ये अरब के कुछ लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, कोई अपनी माँ के नाम से मस्जिद बनवा रहा है, कोई अपने बाप के नाम से ट्यूबवेल लगवा रहा है, कोई अपने भाई के नाम से मदरसा बनवा रहा है। जो जज्बा अरब के लोगों में पैदा हुआ और हिंदुस्तान और बिहार, बंगाल और नेपाल में उनके पैसे से मस्जिद बन रही है, तो वो जज्बा क्या हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता? मेरे प्यारे साथियों, वो जज्बा यकीनन पैदा हो सकता है। वो जज्बा पैदा करो। हम अपने लिए जो बनाएंगे वो यहीं रह जाएगा, जो दुनिया के लिए, उम्मत के लिए छोड़ के जाएंगे वो इंशाअल्लाह आखिरत में हमारे काम आएगा। इसलिए जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो इस तरीके के नेकी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दुनिया की हकीकत के मौजू पर ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।